السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام اذا ولد له ولد فلیحسن اسمہ وأدبہ وأحسن تأدیبہ فإذا بلغ فلیزوجہ فإن بلغ ولم یزوجہ فأصاب إثما فإثمہ علی أبیہ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام و معزز سامعین، بہت ہی مبارک محفل اور مجلس ہے۔ اس وقت آپ حضرات یہاں پر جمع ہوئے ہیں دین کی بات سننے کے لیے، مدرسے کا سالانہ جلسہ جس میں کچھ طلبہ حافظ قرآن ہوئے ہیں، لہذا تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ابھی علماء کرام کے بیانات ہونے ہیں۔ ہم اور آپ جس مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ مقصد اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، لہذا جو حضرات مسجد میں ہیں، باہر ہیں، ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں اور سنجیدگی کے ساتھ اور متوجہ ہو کر کے بات کو سنیں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو کہ وقت بہت کافی ہو چکا ہے، اس لیے میں بغیر کسی تمہید کے میں نے خطبہ میں جس آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں حکم یہ دیا ہے کہ اگر تم نمازی ہو، تم اگر حاجی ہو، تم اگر صوم و صلاۃ کے پابند ہو، تم اگر دیندار اور پرہیزگار ہو، اگر تم مذہبی آدمی ہو، تمہارے چہرے پہ داڑھی ہو اور تمہارے سر پہ ٹوپی ہے اور تمہارا لباس جو ہے کرتا اور پاجامے کا ہے اور تمہارے گھر میں دینی ماحول ہے، لیکن فرمایا اگر تمہارے بچے دیندار نہیں، تمہارے بچے دینی تعلیم سے آشنا نہیں، تمہارے بچے دین سے اگر دور ہیں، اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، اسلامی تہذیب و تمدن سے دور ہیں، اسلامی کلچر و ثقافت سے دور ہیں، اسلامی سویلائزیشن سے دور ہیں، تو تمہیں اپنی اولاد کے بارے میں بھی فکر کرنی چاہیے۔ اپنی عبادت اور اپنی نمازوں پر ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو پابند ہوں، میں تو دیندار ہوں، لیکن اگر تمہاری اولاد بے دین ہے، اگر تمہاری اولاد دینی تعلیم سے کوسوں دور ہے، تو ہمیں اس کی فکر کرنی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج بہت سے گھرانوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ ماں باپ جو ہے تہجد گزار ہیں، ماں باپ جو ہے صوم و صلاۃ کے پابند ہیں، ماں باپ جو ہے اشراق اور چاشت کے پابند ہیں، ماں باپ حاجی اور نمازی ہیں، لیکن اولاد کو دیکھا جائے تو اولاد جو ہے دین سے کوسوں دور ہے۔ ان کے چہرے سے، ان کے لباس سے پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان ہے یا نہیں۔ لہذا وقت کا تقاضا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنی اولاد کے بارے میں، ان کے دین و ایمان کے بارے میں بھی فکر کرو۔ آج ہم اپنی اولاد کے بارے میں فکر کرتے ہیں، ان کے فیوچر کو برائٹنس کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے فیوچر کو بنانے کے لیے، ان کے کیریئر کو بنانے کے لیے، ان کے بزنس کو بڑھانے کے لیے، ان کو اچھی جاب دلانے کے لیے، ان کو ایجوکیشن میں ہم ٹاپ لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے بچوں کو اچھی جاب مل جائے، ہمارا بچہ ایک اچھا ڈاکٹر بن جائے، ہمارا بچہ ایک اچھا انجینئر بن جائے، ہمارا بچہ ایم بی اے کر لے،
اس کے لیے انسان جو ہے کوشش کرتا ہے کہ ہمارے بچوں کا انکم سورس اچھا ہو جائے۔ آج ہم اپنی اولاد کی دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی اولاد کے کار اور بنگلے کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی اولاد کے جاب کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی اولاد کے انکم سورسز کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی اولاد کی شادی بیاہ کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن کوئی آدمی اپنی اولاد کی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا، ان کے دین و ایمان کے بارے میں نہیں سوچتا ہے۔ اگر بچہ نہیں کماتا ہے تو ماں باپ ڈانٹتے ہیں، بچہ ڈگری کے بعد، تعلیم کے بعد اگر بچے کو جاب نہیں ملتی ہے تو ماں باپ تانے دیتے ہیں، ماں باپ جو ہے کوستے ہیں، ماں باپ ٹوکتے ہیں، ماں باپ غصہ کرتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے اس طرح سے گھر میں کھا رہا ہے، کوئی جاب نہیں، کوئی انکم نہیں، کوئی کوشش نہیں۔ وہی بچہ اگر نماز کو نہیں جاتا ہے، مسجد کو نہیں جاتا ہے تو ماں باپ اس کی فکر نہیں کرتے۔ خود ہم فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں، ہماری اولاد گھروں میں سوتی ہے، بچے سو رہے ہیں، عورتیں سو رہی ہیں، بیوی بچیاں سو رہی ہیں، آدمی آہستہ سے دروازہ کھول کر کے جاتا ہے، بلند آواز نہیں کرتا ہے کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے، کہیں کوئی کسی کی نیند ہوشیار نہ ہو جائے۔ اس لیے مسلمانوں اپنی اولاد کے دین کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، اس حدیث پاک کے اندر، جو کہ وقت بہت کم ہے، میں مختصر طور پر میں بنیادی باتیں، موٹی موٹی باتیں آپ کو بتاؤں گا، آپ غور سے سنیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے کچھ حقوق ہیں۔ آج دیکھا جائے والدین شکایت کرتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں، والدین شکایت کرتے ہیں اولاد کی نافرمانی کے بارے میں، والدین اب مولانا کے پاس جاتے ہیں، والدین باباؤں کے پاس جاتے ہیں، والدین عاملوں کے پاس جاتے ہیں، والدین دعا تعویذ کرانے کے لیے جاتے ہیں کہ مولانا صاحب ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہماری اولاد شادی کے بعد بدل گئی ہے، ہماری اولاد شادی کے بعد جو ہے بالکل الگ ہو گئی ہے، ہمارا خیال نہیں کرتی، ہمارے بارے میں سوچتی نہیں اور بیوی کی بات مانتی ہے۔ اس لیے اکثر والدین جو ہے اپنی اولاد کی شکایت کرتے ہیں، ہر جگہ پہ دیکھا جائے شکایت ہوتی۔ عورتیں تو بہرحال بات آ گئی، عورتوں کی بات ہر جگہ مانی جاتی ہے۔ آج دیکھا جائے پورے معاشرے کے اندر، پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہے کسی کی بات نہیں مانتے ہیں، لیکن عورت کی بات ضرور مانتے ہیں۔ ہر جگہ پہ دیکھا جائے عورتوں کی حکومت ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے رجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہیں، لیکن آج عورتیں حکومت کر رہی ہیں مردوں پر۔ عورتیں جو ہے شوہروں کو ڈانٹ رہی ہیں، عورتیں جو ہے شوہروں کے اوپر جو ہے دباؤ بنائے ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے شوہر بیچارہ ڈرتا ہے۔ باہر جو ہے بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں، لیکن گھر میں جا کر کے بیچارے شوہر بلی بن جاتے ہیں۔ اکثر جگہوں پر یہ شکایت ملتی ہے، لوگ جو ہے اندر جاتے ہیں تو بیوی کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں، دوستوں میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، شیر جیسی باتیں کرتے ہیں، خوب ڈینگیں مارتے ہیں، لیکن جب بیوی کے پاس جاتے ہیں تو بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے۔ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر کے دوران جوش میں جو ہے چندے کی تشکیل کر رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، خوب خرچ کرنا چاہیے، اور لوگوں کو کہا ہے لوگوں جب آدمی صدقہ کی نیت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دینے کی نیت کرتا ہے تو بیچ میں 70 شیطان بیچ میں آ جاتے ہیں، 70 شیطان بیچ میں آ کر کے اس کو روک دیتے ہیں۔ ایک آدمی نوجوان کو غصہ آیا، اس نے کہا دیکھوں شیطان کیسا روکتا ہے۔ وہ اپنے گھر گیا، جانے کے بعد جو ہے گھر سے جو ہے 20 کلو چاول لے کر کے نکلا چندہ دینے کے لیے۔ بیوی نے تھیلا پکڑ لیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولوی صاحب نے چندہ مانگا ہے لہذا چندہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیوی نے ڈانٹا کا بیوقوف ہو گیا، 20 کلو چاول جو ہمارے ایک مہینے کا خرچہ ہوتا ہے اور تم اس طرح سے 20 کلو چاول لے کر کے جا رہے ہو۔ بیوی نے ایسا ڈانٹا، شوہر بیچارہ وہیں پر چاول کا تھیلا چھوڑ کر کے خاموش جو ہے مولانا کے پاس آ گیا۔ مولانا نے دیکھا بالکل بیچارہ خاموش آ رہا ہے، چہرے پہ چہرہ اترا ہوا ہے، چہرہ افسردہ ہے، مایوس ہے۔ مولانا نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟
بہت جوش کے ساتھ گئے تھے شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے. اس نے کہا مولانا صاحب کیا کروں, 70 شیطانوں کو تو پچھاڑ دیا لیکن شیطان کی خالہ سے ہار گیا. کہا 70 شیطان کو تو پچھاڑ دیا, شیطان کی خالہ سے ہار گیا. تو بیوی ایسی چیز ہے, وہاں پر اچھے اچھے لوگ جو ہے پھسل جاتے ہیں, اچھے اچھے وزیر, اچھے اچھے امیر, اچھے اچھے بادشاہ جو ہے وہ بیوی کے غلام ہو جاتے ہیں. آج ہر جگہ شکایت. ایک جگہ پر واقعہ پیش آیا, ایک بادشاہ نے آرڈر دے دیا کہ ایک آدمی کو سولی پہ لٹکانے کا, اس کو سولی دے دی جائے. اب تاریخ طے ہو گئی, 20 تاریخ کو سولی دی جائے گی. اب لوگ بہت فکر مند ہوئے. کسی نے کہا بھئی اس کو کیسے روکا جائے, بادشاہ کا آرڈر ہے, اس کو سولی دے دی جائے. ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ بادشاہ کی بیوی جو ہے میری بیوی کی جو سہیلی ہے, میری بیوی کی جو ہے وہ دوست ہے, لہذا میں اپنی بیوی کے ذریعے سے بادشاہ کی بیوی سے میں کہوں گا, ریکویسٹ کروں گا, اور بادشاہ کی بیوی اپنے شوہر پہ دباؤ ڈال کر کے ایک سولی کو کینسل کرا سکتی ہے. چنانچہ بادشاہ کی بیوی کو سمجھایا گیا اور بادشاہ کی بیوی نے کہا اس میں کون سی بات ہے, میں اس کو جو منٹوں میں اس کو کینسل کرا سکتی ہوں. بادشاہ کی بیوی نے بادشاہ سے کہا کہ 20 تاریخ کو جو سولی دی جانے والی ہے, جس مجرم کو اس کو سولی نہیں دی جائے گی. بادشاہ نے کہا کہ یہ میرا آرڈر ہے, پورے ملک میں اعلان ہو چکا ہے, ٹی وی پہ اعلان ہو چکا ہے, ریڈیو پہ اعلان ہو چکا ہے, اگر اس کو کینسل کروں گا تو میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا. بیوی نے کہا کہ سب لوگ بیوی کی بات مانتے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ میں مشورہ کروں گا. بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا بھی بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے, بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے. میری بیوی ضد کر رہی ہے کہ سولی نہیں ہونی چاہیے, میرا آرڈر ہے, میں اس کو کیسے کینسل کروں, میری عزت کی بات ہے. وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت, اس میں کون سی بات ہے, اچھے اچھے لوگ جو ہے بیوی کے غلام ہیں, بیوی کی بات مانتے ہیں, آپ ہی بیوی کی بات مان لیجئے. بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, لوگ بیوی کی بات مانتے ہیں. تو کہا آپ اس کی کاؤنسلنگ کرائیے, میٹنگ کال کیجئے. بادشاہ نے تمام لوگوں کو بلایا, کئی سو لوگ جمع ہوئے دربار میں. بادشاہ نے کہا, پوچھا, امتحان لینا چاہا کہ اس میں بیوی کی بات کتنے لوگ مانتے ہیں, بیوی کے غلام کون ہیں. بادشاہ نے کہا بھئی جو لوگ بیوی کی بات مانتے ہیں اور بیوی کے اشارے پہ چلتے ہوئے ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں تاکہ پتہ چل جائے بیوی کے ماننے والے کون ہیں اور بیوی کی بات ماننے والے کون ہیں. چنانچہ جب لائن لگی تو بیوی کی بات ماننے والوں کی پوری بہت لمبی لائن لگ گئی. سب لوگ لائن میں آ گئے, ایک آدمی جو ہے لائن میں نہیں تھا. بادشاہ کو تعجب ہوا, خوش ہوا, ایک آدمی تو ایسا ہے جو اپنی بیوی کی بات نہیں مانتا ہے, ایک ہی آدمی مرد نظر آ رہا ہے. بادشاہ نے اس سے پوچھا بھائی تم یہاں پر اکیلے کیوں ہو. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت ایسا ہے, میری بیوی کا آرڈر ہے, میری بیوی نے مجھے کہہ رکھا ہے جہاں لمبی لائن لگے وہاں لائن میں مت کھڑے ہونا, اس لیے میں الگ کھڑا. اس لیے میں عرض کر رہا تھا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہر آدمی یہ شکایت کرتا ہے ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی. لیکن یہ آپ کا سوال اس وقت صحیح ہوتا اگر آپ اپنی اولاد کے حقوق کو ادا کیے ہوتے, اگر آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ صحیح تعلیم و تربیت کا معاملہ کیا ہوتا, آپ نے اس کو صحیح پڑھایا ہوتا, اس کو صحیح سبق سکھایا ہوتا, ادب سکھایا ہوتا, تو آپ کا یہ سوال برحق تھا. آج کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو بچپن میں بچے گانا گاتے ہیں تو ماں باپ مسکراتے ہیں, بچے گالیاں دیتے ہیں تو ماں باپ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہنستے ہیں کہ ہمارا بیٹا کتنی اچھی بڑی بڑی گالیاں دے رہا ہے, ہمارا بیٹا جو ہے کتنے اچھے گانے گا رہا ہے, ہمارا بچہ کتنا اچھا ڈانس کر رہا ہے, ڈی جے پہ چھوٹا بچہ ڈانس کر رہا ہے, پورے خاندان میں اس کا نام ہو رہا ہے کہ چھوٹا منا جو ہے کتنا اچھا ڈانس کر رہا ہے, کتنا اچھا گانا گا رہا ہے, کتنا اچھا ڈائلاگ بول رہا ہے, کتنی اچھی بڑی بڑی گالیاں دے رہا ہے. ماں باپ خوش ہیں, خاندان والے خوش. یاد رکھیے بچے کا جو دل ہوتا ہے وائٹ پیپر کے مانند ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بچے کا جو دل ہوتا ہے وائٹ پیپر کے مانند ہوتا ہے. بچہ اگر چھوٹا ہے, بچہ اگر ناسمجھ ہے, 4 مہینے کا ہے,
3 महीने का है, बच्चा न बोल सकता है, बच्चा न कुछ समझ सकता है, लेकिन याद रखो बच्चा जो कुछ देखता है वो आँख के रास्ते से उसके दिल पर वो चीज जाकर के पैवस्त हो जाती है। बच्चा जो कुछ सुनता है कान के रास्ते से वो चीज उसके दिल पर जाकर के पैवस्त हो जाती है। इसलिए बच्चों को बच्चा समझकर उनके सामने कभी गलत हरकत मत करना। एक छोटा दूध पीता हुआ बच्चा अपने माँ बाप को अगर गाली देता हुआ देखता है, गाली देता हुआ सुनता है, माँ बाप के सामने कोई गलत हरकत देखता है, तो छोटा बच्चा अगरचे बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता है, लेकिन कान और आँख के रास्ते से वो चीज उसके दिल पर जाकर के पैवस्त हो जाती है। आज हम बचपन में बच्चे जब खेलते हैं, गालियां देते हैं तो हम मजाक उड़ाते हैं, हम उसको हंसी में ले लेते हैं। कल बच्चे बाद में बड़े होकर के वही हरकतें करते हैं, माँ बाप को गालियां देते हैं, माँ बाप को धुतकारते हैं, माँ बाप को घर से बेघर कर देते हैं, माँ बाप को अलग कर देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं। अब बाद में पछताते हैं, मौलाना साहब हमारी औलाद हमसे अलग हो गई है। क्यों अलग हो गई है? आपने अपने बच्चे को सही तालीम नहीं दी, आपने अपने बच्चे की तरबियत नहीं की, आपने अपने बच्चे की सही परवरिश नहीं की। अगर आपने बच्चे की सही तालीम और सही तरबियत की होती तो आज आपको ये रोज़े बद देखना न पड़ता। इसलिए एक हदीस पाक में आता है, बच्चा अंडा चुराता है, एक आदमी अंडा चुराता है, एक आदमी रस्सी चुराता है, उसके हाथ काटे जाते हैं। याद रखिए, रस्सी चुराने से, अंडे चुराने से आदमी के हाथ नहीं काटे जाते। उसकी एक मिकदार बताई गई, इतनी मिकदार में अगर कोई आदमी चोरी करता है तो उसके हाथ काटे जाएंगे। लेकिन हदीस का मकसद ये है, आज ये बच्चा अंडा चुरा रहा है, कल मुर्गी भी चुरा सकता है, कल मुर्गी के बजाय फिर बकरी भी चुरा सकता है। आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा चोर बन सकता है, डाकू बन सकता है, फिर इसके जो है हाथ काटे जा सकते हैं। बाज़ मर्तबा किसी चीज़ का आगाज़ बहुत ही मामूली होता है, लेकिन उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है, उसका अंजाम बहुत ही डेंजर होता है, भयानक होता है। कतरों को जमा किया जाता है तो दरिया बन जाता है, जर्रे मिल जाते हैं तो पर्वत बन जाता है, बनोले पर मेहनत की जाती है तो शाही लिबास तैयार हो जाता है, बीजों की निगहदाश्त की जाती है तो फूल बनकर गुलशन को मुअत्तर कर देते हैं, मोती पिरोए जाते हैं तो हसीनों के गले का माला तैयार हो जाती है, मुजाहिदीन को मुनज़्ज़म किया जाता है तो बुनियादी मरसूस बन जाते हैं, अफराद पर मेहनत की जाती है तो मुजाहिद बनते हैं, मुहद्दिस बनते हैं, मुफस्सिर बनते हैं, आलिम बनते हैं, हाफिज बनते हैं, कारी बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, दाई बनते हैं, मुबल्लिग बनते हैं। कभी कभी इसके बरअक्स भी होता है, एक छोटी सी चिंगारी को बुझाया न जाए तो शोला बनकर पूरे खिरमन को भस्म कर देती है, खुदरो झाड़ियों को काटा न जाए तो एक झाड़ झंकार का एक खौफनाक जंगल तैयार हो जाता है, दरिया से रिसने वाले पानी को बंद न किया जाए तो सैलाबे बला बन जाता है, मुआशरे में पाई जाने वाली बुराइयों का सद्देबाब न किया जाए तो अज़ाबे खुदा बन जाता है। कभी कभी बच्चों की सही तालीम, सही तरबियत न की जाए तो ये बच्चे चोर बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं, लुटेरे बन जाते हैं, फासिक और फाजिक बन जाते हैं, अपने माँ बाप के लिए मुसीबत का पहाड़ बन जाते हैं, माँ बाप अपनी औलाद से परेशान हो जाते हैं। लिहाजा बच्चों की तरबियत का जो वक्त होता है ये बचपन से ही आगाज होता है। अगर आपने बचपन में बच्चों की सही तरबियत नहीं की तो याद रखिए बाद में बच्चे बड़े होने के बाद आपके हाथ से निकल जाएंगे। कहते खिश्ते अव्वल चून हद में मारकज तासरैया मीरवत दीवार कज। जब बुनियाद की पहली ईंट टेढ़ी हो जाती है तो पूरी इमारत टेढ़ी होती चली जाती है। इसलिए बुनियाद की अगर पहली ईंट टेढ़ी हो गई तो पूरी इमारत टेढ़ी हो जाती है। एक दरख्त लगाया जाता है, उसको एक लकड़ी का सहारा दिया जाता है ताकि दरख्त सीधा हो जाए। मालूम है अगर शुरू में ये दरख्त टेढ़ा हो गया तो हमेशा ये टेढ़ा ही रहेगा, इसको कोई सीधा नहीं कर सकता है। अगर बच्चों की सही तालीम, सही तरबियत, सही परवरिश, सही निगरानी अगर बचपन में नहीं की गई तो बाद में चलकर ये बच्चे आपके हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, औलाद के कुछ हुकूक बताए गए हैं।
میں نے جو حدیث پڑھی ہے آپ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل کے کانوں سے سنی اس حدیث پاک کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد ہو تو اولاد کا اچھا نام رکھو، اچھا نام رکھو، پیارا نام رکھو، اسلامی نام رکھو، صحابہ اور صحابیات کے نام پہ نام رکھو، اولیاء کرام کے نام رکھو۔ لیکن آج یاد رکھیے، نام رکھنا بھی ایک فیشن ہو گیا۔ آج لوگوں کو اسلامی نام پسند نہیں آتے ہیں، کتے اور بلی کے نام پسند آتے ہیں، آج جو ہے ماڈرن نام پسند آتے ہیں۔ ایسا نام مولانا صاحب بتائیے جو نام پوری دنیا میں کسی کا نہ ہو۔ 7,777 ناموں کی کتاب رکھ دی جائے تو اس کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں مولانا بالکل نام بالکل ماڈرن ہونا چاہیے، بالکل لیٹسٹ ہونا چاہیے، بالکل اٹریکٹیو ہونا چاہیے، جس کے اندر میننگ فل ہونا چاہیے، ایسا نام ہونا چاہیے، بالکل نیا نام، اٹریکٹیو نام، لیٹسٹ نام، ماڈرن نام۔ ایسا نام پورے محلے میں، پورے شہر میں کسی کا نام۔ اس لیے لوگ ایسے ایسے نام رکھتے ہیں، کہیں چنو، کہیں منو، کہیں سنو، کہیں سجو، کہیں فجو، جو بھی زبان سے آتا ہے اس لوگ ایسے ہی نام رکھ دیتے ہیں۔ نام کی ایک تاثیر ہوتی ہے، نام کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کے نام کو کسی کرکٹر کے نام پہ رکھا تو آپ کے بچے میں وہی کھیل کود کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے بچے کا نام کسی ڈانسر کے نام پر رکھا تو آپ کے بچے میں وہی چیزیں آئیں گی، وہی ناچنے کا، گانے کا وہ شوقین ہوگا۔ آپ نے کسی سنگر ایکٹر کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھا تو آپ کے بچے میں وہی صفات آئیں گے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کا نام جو ہے صحابہ کے نام پر رکھا، بزرگان دین کے نام پہ رکھا تو انشاءاللہ نام کی تاثیر بچے کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، اس کی رفتار میں، اس کی گفتار میں، اس کے کیریکٹر میں آئے۔ اس لیے بچوں کا نام اچھا رکھا کرو۔ نام رکھنا بھی آج کل فیشن ہو گیا ہے۔ ہم لوگوں کے پاس بھی لوگ نام لینے آتے ہیں تو ہم لوگ بھی پرانی کتابوں سے بچوں کے نام کی لسٹ لے کر ایسا لکھ کر دے دیتے ہیں۔ معلوم ہے کہ یہ نام جو ہے ہمارا سلیکٹ نہیں کریں گے، نام وہی سلیکٹ ہوگا جو دادی نانی وغیرہ جو سلیکٹ کر چکی ہیں گھروں میں، نام وہی فائنل ہوتا ہے۔ یہ خالی مولیوں کو پریشان کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، مولانا یہ نام بتاؤ، وہ نام بتاؤ۔ نام وہی سلیکٹ ہوتا ہے جو گھر کی عورتیں فکس کر دیتی ہیں پہلے سے۔ نام جو ہے اچھا نام رکھو۔ آج کل ناموں میں فیشن ہو گیا۔ ایک مولانا صاحب تو ان کے یہاں بہت لڑکے پیدا ہوئے ماشاءاللہ۔ ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا مولانا نے کرم الہی۔ اس کے بعد دوسرے سال دوسرا لڑکا ہوا تو اس کا نام فضل الہی۔ اس کے بعد بھی تیسرا لڑکا ہوا، 3 سال، مولانا صاحب کا نام رکھا جائے، کہا اس کا نام کرم الہی رکھ دے۔ اس کے بعد چوتھا لڑکا پیدا، اس کا نام کہا عظمت الہی۔ اس کے بعد 5واں لڑکا، اس کا نام توفیق الہی۔ چھٹا لڑکا نام ہوا، اس کا نام جو ہے شفاعت الہی۔ پھر اس کے بعد 7ویں سال میں 7واں لڑکا ہوا تو مولانا صاحب سے کہا مولانا صاحب بتائیے اب اس کا کون سا نام رکھا جائے؟ تو مولانا نے کہا اس کا نام رکھ دو عباس الہی، اس کا نام رکھ دو عباس الہی۔ دوبارہ نام جو ہے اسلامی نام رکھو اپنے بچوں کا۔ دوسرا کام یہ کیجئے بچوں کی تعلیم اور تربیت اچھے انداز میں۔ سب سے پہلے بنیادی تعلیم، مذہبی تعلیم، دینی تعلیم۔ بچوں کا جو فاؤنڈیشن ہو وہ اسلامی فاؤنڈیشن ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے خدا پاک کی قسم، دور حاضر کے اندر مسلمانوں پر جو سب سے بڑا حملہ ہو رہا ہے، دشمنوں کا سب سے بڑا جو حملہ اس وقت ہو رہا ہے، مغربی افکار و نظریات، یورپی تعلیم و تہذیب کا حملہ دنیا کا سب سے بڑا حملہ ہے جو مسلم قوم پر ہو رہا ہے۔ آج ہمارے بچے ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ پہلے اگر کوئی مرتد ہوتا تھا تو دیر و کلیسا میں چلا جاتا تھا۔ آج ایک ماڈرن مرتد مسلم سماج میں، ہماری مجلس میں، ہماری مسجد میں نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ مرتد ہے یا نہیں۔ دور حاضر کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے ارتداد۔ ایک ایسا خطرناک ارتداد ہے جس نے خرمن اسلام کو بھسم کر کے رکھ دیا ہے۔ آج یہ مغربی تعلیم و تہذیب کا فتنہ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ مغربی کالجز اور یونیورسٹیاں یہ تعلیمی مراکز نہیں بلکہ اسلام شکن
तोफ खाने। इन्होंने अपनी हुकूमत और इक़्तिदार को बचाने के लिए वही फार्मूला अपनाया है जो फिरौन ने अपनाया था। बनी इस्राइल के बच्चों को अपनी तलवार और खंजर से कत्ल करके अपने इक़्तिदार को उसने बचाया था। आज मगरबी कल्चर और मगरबी सिविलाइजेशन के ज़रिए से, मगरबी तालीम और तहज़ीब के ज़रिए से पूरी दुनिया में हमारे मुस्लिम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है और मुस्लिम बच्चों को जिस्मानी और रूहानी एतबार से उनको मफलूज किया जा रहा है। अकबर इलाहाबादी ने इन्हीं कॉलेजों के निज़ाम को देखकर, कॉलेजों के की तालीम और तरबियत को देखकर अकबर इलाहाबादी ने कहा था, यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम न होता, यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम न होता। अफसोस कि फिरौन को कॉलेज की न सूझी। अगर फिरौन कॉलेजेस बना देता, यूनिवर्सिटियां बना देता, इतनी बड़ी बदनामी से बच जाता और अपने मकसद में कामयाब हो जाता। आज खुदाए पाक की कसम मुसलमानों के अंदर यही हो रहा है। हमारे बच्चे दीनी तालीम से नाआशना है। हमारे बच्चों को इस्लामी फ़राइज़ नहीं मालूम, गुस्ल और वज़ू के फ़राइज़ नहीं मालूम, फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम नहीं मालूम, अपने नबी के बच्चे और बच्चियों के नाम नहीं मालूम, मक्का और मदीना की तारीख नहीं मालूम, अपने नबी की सीरत नहीं मालूम, अपने नबी की बीवियों की सीरत नहीं मालूम, अपने नबी के बच्चों के नाम नहीं मालूम। आज हमारे बच्चों को दुनियावी नॉलेज है, यूरोप का, अमेरिका का, फ्रांस का, जापान का, ईरान का, हर जगह का नॉलेज है। आज क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम हमारे बच्चों के मालूम, 11 खिलाड़ियों के नाम मालूम है, ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अफ्रीका के और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के नाम मालूम है। अगर छोटे छोटे बच्चों को नाम मालूम है, लेकिन अगर 10,000 मुस्लिम तलबा में ऐलान कर दिया जाए, बताओ वो कौन खुश नसीब तलबा लोग हैं सहाबा में जिनको अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत दी है, जिनको अशरे मुबश्शरा कहा जाता है। तो मेरा एक चैलेंज है, दावा है, 10,000 बच्चों में, मुसलमानों में कोई एक मुसलमान नहीं मिलेगा जो उन 10 सहाबा के नाम बता सके। मैं नहीं कहता आप अपने बच्चों को अंग्रेजी तालीम मत दिलाइए, मैं नहीं कहता अपने बच्चों को MBBS मत कराइए, MBA मत कराइए। वक्त की ज़रूरत है। आज मुसलमानों में भी कॉलेजेस होने चाहिए, यूनिवर्सिटियां होनी चाहिए, हमारे बच्चे तालीम के मैदान में आगे होने चाहिए, हमारे बच्चे भी MBA करें, MBBS करें, इंजीनियर करें, अच्छी डिग्रियां हासिल करें, वो IAS IPS रैंक हासिल करें। ये वक्त की ज़रूरत है। अगर आप दुश्मनों से मुकाबला कर सकते हैं, आज अगर अमेरिका से मुकाबला कर सकते हैं, दुश्मनाना इस्लाम से आप लड़ सकते हैं, तो तीर से, तलवार से, तोप से, मिसाइल से, बारूद से नहीं, आप तालीम के ज़रिए से पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं और पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत बता सकते हैं। लिहाजा वक्त की ज़रूरत है। मुसलमानों में भी तालीमी मेयार ऊंचा होना चाहिए। हमारे पास अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, अच्छे वकील होने चाहिए, अच्छे इंजीनियर होने चाहिए, अच्छे प्रोफेसर होने चाहिए, अच्छे लेक्चरर्स होने चाहिए। ये वक्त की अहम ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहले अपने बच्चों को सच्चा और पक्का मुसलमान बनाइए, अपने बच्चों को तौहीद परस्त बनाइए, अपने बच्चों को आशिक़ रसूल बनाइए, अपने बच्चों को फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम से आप वाकिफ कराइए। कितने ऐसे डॉक्टर, कितने ऐसे इंजीनियर आपको मिलेंगे जिनको गुस्ल के फ़राइज़ नहीं मालूम है, वज़ू के फ़राइज़ नहीं मालूम है, लेकिन वक्त के डॉक्टर है और PA जो है MD किए हुए। ऐसे भी वाक़यात आपको मिलेंगे। एक MD डॉक्टर का वाक़या है। एक MD डॉक्टर एक जगह पर उसके बाप का जनाजा था, अपने बाप के जनाजे में शरीक था, बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। जनाजे के बाद मौलाना साहब ने कहा, डॉक्टर साहब क्या बात है, बहुत ज़्यादा आप रो रहे हैं। तो MD डॉक्टर क्या कह रहा है, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरा बाप इस दुनिया से चला गया, मैं इसलिए रो रहा हूँ मेरा बाप मुझे MD डॉक्टर बनाया, मुझे इतनी तालीम दिलाई, लेकिन मुझे मेरे बाप ने ये नहीं पढ़ाया कि मैं अपने बाप के लिए जनाजे में क्या पढ़ूं। मुझे अफसोस हो रहा है, मैं इतना बड़ा MD डॉक्टर होते हुए मैं अपने बाप को किस तरह से बख्शूं और मैं क्या इसको मैं पढ़ूं, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है, इस पर मुझे रोना आ रहा है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जो बच्चे हाफिज़ कुरान होते हैं, खुदाए पाक की कसम, उनके माँ बाप काबिल मुबारकबाद।
ان کے ماں باپ قابل مبارکباد ہیں جن کے بچے جو ہیں حافظ قرآن ہیں. کل قیامت کے دن یہ بچے اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے، اپنے ماں باپ کو پکڑ کر کے جنت میں لے جائیں گے. اگر جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اللہ یہ میرے ماں باپ ہیں، انہوں نے مجھے پڑھایا، لہذا ان کو جنت میں داخل کیجیے. جنت میں سفارش کریں گے بچے.